السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ علماء کرام کے بیانات، نعتیہ کلام اور دیگر معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل اسلاف میڈیا سیل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے. ساری کائنات کو چھپا دیا اللہ رب العزت نے اس انسان کے ساتھ مسجود ملائکہ بنا کر، مخدوم کائنات بنا کر، اور اللہ رب العزت نے پھر نبیوں کا سارا نظام، آسمانی کتابوں کا سارا نظام، مادی طور پر زمین کا فرش، آسمان کا چھت، دن کے اجالے، رات کے سناٹے، موسموں کا تغیر، ہواؤں کا چلنا، پھولوں کا کھلنا، پھلوں کے ذائقے، یہ سارے کا سارا نظام اللہ نے کس کے لیے بنایا ہے؟ انسان کے لیے بنایا ہے. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں مقصد انسان، اس کی زندگی کے مقصد کو بیان فرمایا. آپ نے فرمایا الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، تم دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے، تم آخرت کے لیے بنائے گئے. زمین تمہارے لیے بنائی گئی، تم زمین کے لیے نہیں بنائے گئے. ہاں، جانور تمہارے لیے بنائے گئے لیکن تم ان کے لیے نہیں بنائے گئے، تم آخرت کے لیے بنائے. ساری کائنات الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، ساری کائنات تمہارے لیے اور تم خالق کائنات کے لیے، تم اس رب کے لیے بنائے گئے ہو، اس کی بندگی کے لیے بنائے گئے ہو. اللہ رب العزت نے اتنی عظمتیں دے کر، اتنی عظمتیں دے کر، مسجود ملائکہ بنا کر، مخدوم کائنات بنا کر، اللہ رب العزت نے اس انسان کو زمین میں اپنا خلیفہ اور اپنا نائب. اب ظاہر ہے یہ کائنات کا محور اور برکت خس و خاشاک کی طرح نہیں ہے، یہ کوئی اندھے کی لاٹھی نہیں ہے، اللہ کا نظام ہے. جب رب ذوالجلال نے اس کی پیدائش کا اتنا اہتمام کیا، تخلیق کا اتنا اہتمام کیا، اس کو مخدوم کائنات بنایا، تو کیا اس انسان کو بیکار بنایا؟ جس کے لیے اتنا اہتمام کیا گیا وہ خود کوئی بغیر مقصد کے نہیں. اب حسبتم انما خلقناکم عبثا، قرآن کہتا ہے تم نے کیا خیال کر لیا ہے کہ تمہیں ہم نے بیکار پیدا کیا؟ جو ہی ہم نے پیدا کیا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم ہماری طرف واپس نہیں آؤ گے. نہیں، جب تمہیں ہم نے اتنی اہمیت دے کر بھیجا اور کائنات کا ذرہ ذرہ تمہاری خدمت میں لگا ہوا ہے، ہم نے اپنے لیے بنایا ہے، لہذا دنیا میں تمہارا ایک ایک عمل، تمہاری ایک ایک حرکت ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ محفوظ ہے. اور دنیا میں امتحان کے لیے آئے ہو، یہ ایگزامینیشن ہال ہے، امتحانی ہال ہے. یہاں تم صحیح استعمال ہو جاؤ گے تو تمہیں اپنے وطن اصلی جہاں سے تمہارے ابا جان نکل کے آئے تھے تمہیں واپس وہاں پہنچائے جائیں گے. اس لیے تمہارا ایک ایک عمل بلوغت سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک تمہارا ایک ایک عمل محفوظ لکھا جاتا ہے. 3 آدمیوں کے عمل نہیں لکھے جاتے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبی حتی یحتلم، بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے اس کے عمل نہیں لکھے جاتے. المجنون حتی یفیق، دیوانہ جب تک درست نہ ہو جائے اس کے عمل نہیں لکھے جاتے. النائم حتی یستیقظ، سونے والا جب تک نیند سے بیدار نہ ہو جائے، نیند کی حالت میں اگر کوئی بڑبڑاتا ہے، کچھ بولتا ہے، اس کا وہ عمل نہیں لکھتا. بشرط کہ سوتا ہو، ابھی نہ لڑبٹا اس سے، اگر صحیح سویا ہوا ہے اور نیند کی حالت میں وہ زبان سے کچھ بولتا ہے تو اس کو وہ عمل. باقی ہر ایک کے عمل بلوغت سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک اور ایسے ریکارڈ میں لکھے جا رہے جس کو نہ کوئی چور چوری کر سکتا ہے، نہ دریا بہا سکتا ہے، نہ کسی حادثے کی وہ نظر ہو سکتا ہے، نہ اس میں کوئی تغیر اور تبدل آ سکتا ہے. ایسے ریکارڈ میں وہ لکھا جا رہا ہے ہمارا سب کچھ کیا کرا اور بلوغت سے لے کر زندگی کے آخری سے. اور قرآن کیا کہتے ہیں؟ جب آخرت میں آدمی اپنی یہ فائل دیکھے گا، اپنا یہ نام عمل دیکھے گا، حیران ہو کر کہے گا مال آدم کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. کتنی عجیب و غریب کتاب ہے. نہ کوئی میرا چھوٹا عمل چھوڑا گیا، نہ کوئی میرا بڑا عمل چھوڑا گیا. میری زبان کا استعمال، میری آنکھ کا استعمال، میرے جسم کا استعمال، میری کمائی، میرا خرچ، میرے قدم، میرے دیکھنا، میرا بولنا، سب کچھ اس میں موجود. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اور قرآن کیا کہتے ہیں؟
ووجدوا ما عملوا حاضرا، سارے کے سارے اعمال کو حاضر. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قرآن کیا کہتا ہے؟ ذرہ برابر کوئی نیکی کی ہوگی اس کو دیکھ لو. اور ذرہ کسے کہتے ہیں؟ جس کو آگے ڈیوائڈ نہ کیا جا سکتے، جس کو آگے تقسیم نہ کیا، اتنی چھوٹی چیز جس کو آگے تقسیم نہ کیا جا سکے اس کو ذرہ کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے ذرہ برابر نیکی بھی کی ہوگی تو آپ دیکھ لو گے، اور ذرہ برابر شر اور برائی بھی کی ہوگی تو بھی، اللہ یہ کہ سچی توبہ کر لو اور اللہ اس کو بتا دے، ورنہ وہ. اور اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ یہ سارا نظام ہم نے تیرے لیے بنایا ہے، تیرے لیے بنایا ہے. اور جب تیرے سامنے پیش کریں گے، کیسے پیش کریں گے؟ فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کے نام عمل کو ہم اس کے گلے کا ہار بنا دیں گے اور کہیں گے اقرا کتابک، آج اپنی کتاب پڑھتا جا، اپنی زندگی کی فائل کا مطالعہ کرتا جا، اپنا حساب خود کرتا جا. کیا تو نے کیا ہے اور تجھے کہاں جانا چاہیے. ہر انسان کے نام عمل کو ہم اس کے گلے کا ہار بنا دیں گے اور سب کچھ اس نام عمل کے اندر موجود ہے. اور اتنا ہی نہیں، اتنا مضبوط نظام ہے یہ ریکارڈ تیار کرنے کا. ہمارے دفتر کی طرح نہیں، کبھی فائلیں غائب ہو جاتی ہیں، کبھی ریکارڈ غائب ہو جاتا ہے، کبھی اس میں رد و بدل ہو جاتا ہے، تغیر ہو جاتا ہے. ججوں کو پیسے دے کر، ریڈر کو پیسے دے کر، سب کچھ پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ ایسا نظام ہے کہ لکھنے والے فرشتے روزانہ رات دن تبدیل ہوتے ہیں، دن والے الگ اور رات والے. اور یہ بھی نہیں کہ کسی کے ساتھ 5 سال 10 سال رہے ہوں اور کچھ مناسبت پیدا ہو گئی ہو، دوستی لگ گئی ہو، پڑھے وہ 30 رکعتیں اور یہ 200 لکھیں اور کرے 200 گناہ 2 سول مٹا کر، جیسے ہماری پولیس والے کرتے ہیں 2 سول مٹا کر اس کو 2 بنا دیں. جو ایک دفعہ آ گیا پھر جس کے ساتھ پھر قیامت تک کبھی دوبارہ اس کے ساتھ اس کی باری. یہ روزانہ کا روزانہ ریکارڈ آسمانوں پر ہے. اور پھر صرف اسی پر بس کئی نظام ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے بندہ پیش ہوگا. اور کرو اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا، تم ہماری نظر میں ہو، تمہاری یہ اس لیے کہ تم وی آئی پی ہو، کائنات کی دولہ ہو، کائنات کے محور اور مرکز ہو. اور جو وی آئی پی شخصیات ہوتی ہیں جہاں جہاں بھی دنیا میں بھی جاتے ہیں ان کو چیک کیا جاتا ہے یا نہیں؟ ان پر نظر کی جاتی ہے. یہ بار ملکوں کے سفراء ہیں، دیگر جو ہے وہ لوگ اس طریقے سے جو کہاں جا رہے ہیں، کس کے ساتھ تعلق ہے، کہاں بیٹھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، جو کچھ دیکھے جاتا ہے. اور فرمایا تو کائنات کا دل ہے، سب کچھ دیکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے. آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا. رب ذوالجلال فرمائیں گے تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا. اللہ فرمائیں گے کہ ہم گواہ پیش کر دیں تو وہ دنیا کی عدالتوں کا عادی ہوگا، آگے پیچھے دیکھے گا، دائیں بائیں دیکھے گا. آدمی تو یہاں ہے کوئی گواہ کہاں سے آئے، وہ کہے گا یہاں پیش کر دیں. فرمایا اس کی زبان کو بند کر دیا جائے، زبان پر مور لگ گئی، زبان بند ہو گئی. اور فرمایا بائیں ران بول اٹھے گی. یہ کیا ہے؟ قرآن نے سورہ یاسین میں اسی کو ذکر کیا. فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج ہم تمہارے منہوں پر مہر لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، تمہارے پاؤں ہم سے باتیں کریں گے، انگلیوں کے پورے بول اٹھیں گے، جسم کی اعضاء بول اٹھیں گے، یہاں تک کہ جلد اور کھال بھی بول اٹھے گی. حیران ہو کر اسے کہے گا تمہارے مزے کے لیے تو میں سب کچھ کرتا رہا اور تمہاری طبیعت کے چونچلوں کو پورا کرنے کے لیے تمہیں سب کچھ کرتا رہا، میرے خلاف ہی گواہی دے دی. جسم کی اعضاء کیا جواب دے گی؟ قرآن کیا کہتے ہیں؟ انتقن اللہ الذی انتق کل شیء. جس رب نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دیا ہے اس نے ہمیں بھی بلوا دیا. آج کل کی سائنس کی دنیا
اور آج کل کا ریکارڈنگ کا سسٹم اور موبائل کے نظام، تصویر بھی ساتھ آ جاتی ہے، بول بھی ساتھ آ جاتے ہیں، حرکات بھی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ انسان ہو کر یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر اللہ کے لیے فرمایا اس کے جسم کے اعضاء، یہ ہمارے اپنے نہیں ہے، سرکاری گواہ ہے، سی آئی ڈی کے اراکین ہے، سرکاری گواہ ہے، اور آدمی سب سے چھپ سکتا ہے لیکن نہ اللہ کی ذات سے چھپ سکتا ہے نہ اپنے جسم کے اعضاء سے چھپ سکتا ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا یہ توڑ پڑے گا، اگر صحیح استعمال وہ ہوگا ہمارے حق میں گواہی دے گا، اور اگر غلط استعمال ہوگا اور ہمارے خلاف گواہی۔ اب ظاہر ہے جو بھی ہم کام کرتے ہیں زمین پر ہی کرتے ہیں، یا فضاؤں میں بھی کریں تو پھر فضا بھی اسی کی ہے، زمین گواہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی نے تلاوت کی، سورہ زلزال کی آیت پڑھی، یومئذ تحدث اخبارها، جس نے زمین اپنی خبریں بیان کریں گی۔ اور پھر میں آقا نے پوچھا اتدرون ما اخبارها، جاننے سارو جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہیں؟ عرض کرنے لگے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کی خبریں یہ کہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی، میری پشت پر اس نے سجدے کیے، میری پشت پر اس نے تلاوت کی، میری پشت پر اس نے جہاد کیا، میری پشت پر یہ دعوت و تبلیغ کے لیے چلا، میری پشت پر بیٹھ کر اس نے تجھے یاد کیا تو اور استغفار کی۔ زمین پر جو نیک عمل کیا وہ بھی گواہی دے گی، جو برا عمل کیا وہ بھی گواہی دے گی۔ جسم کے اعضاء گواہی دیں گے اور نام عمل گواہی دیں گے، اور خود اللہ رب العزت کی ذات کی گواہی ہوگی، اس سے کوئی چیز۔ تو یہ ساری کائنات کا نظام اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بنایا ہے کہ یہ کائنات کا بندہ، کائنات کا محور اور مرکز ہے۔ اس کے بن جانے سے ساری کائنات بن جاتی ہے اور اس کے بگڑ جانے سے ساری کائنات۔ پھر یہ سارا نظام دیکھ کر میں عرض کر رہا تھا، اس کو سمجھایا تو یاد رہنے کے لیے تو آگے جا رہا اور تیرا سارا حساب کتاب ہو، اور روزمرہ زندگی میں اللہ نے اس کو نشانیاں بھی دی ہیں۔ یہ رونے والیوں کی آوازیں، جنازوں کے اعلان، جنازوں میں شرکت، میت کو کندھا دینا، قبر میں اتارنا، یہ سارا پیغام ہے کہ ایک دن تیرا اعلان بھی ہوگا، ایک دن تجھے بھی قبر میں اتارا جائے گا، ایک دن تیرا بھی جنازہ پڑھا جائے گا، ایک دن تجھے بھی کندھوں میں اٹھا کے لے جایا جائے گا۔ دنیا